بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے کہ وہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں رفعتوں سے معمور ہے، اور یہ رحمت، بخشش اور دوزخ کی اس آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فہم قرآن کے جدید اسالیب۔ حضرات محترم، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے عطا فرمایا کہ اگر انسان اس روڈ میپ پہ چلتا رہے اور قرآن کے نور سے اپنی زندگی کو مستنیر کرتا رہے تو پھر کسی بھی موڑ پہ اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرون اولیٰ کو دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں اسی قرآن حکیم کی وجہ سے اس زمانے میں وہ رفتیں سمیٹیں اور ان برکتوں کے حامل ہوئے کہ آج تک دنیا اس پہ ریسرچ اور سٹڈی کر رہی ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی فتوحات کیسے نصیب ہو گئیں۔ یہ اصل میں قرآن کا اعجاز ہے، جو عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے سبب امتوں کو عروج عطا فرمایا۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ایک اعرابی، ایک بدو عرب کا رہنے والا قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے، فَاصْدَعْ لِمَا تُؤْمَرْ، تو وہ کہتا ہے یہ کیسا خوبصورت کلام ہے، اور اس قرآن کی ایک آیت کا اسے اتنا لطف نصیب ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی ایک آیت کی بلاغت و فصاحت اور اس کی سلاست بیان کو سن کر ہی اس کے دل کو نور ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے اور آپ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت علی جب اسے وہاں آویزاں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا عرب کا شاعر صرف اس کو پڑھ کے اب زبان حال یہ کہہ اٹھتا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ کہتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ رب البشر کا کلام ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی جو عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج قرآن وہی ہے، اس کے لفظ اور کلمات وہی ہیں، لیکن اس کی اثر پذیری ہمارے وجود میں ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے اسباب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن تو وہی ہے، لیکن اس کی فہم اور اس کو سمجھنے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت سے بیریئرز اور رکاوٹیں درمیان میں آ گئی ہیں جن کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ان بیریئرز کی بات کریں تو آج ہمارا نوجوان اور ہماری ینگ جنریشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اور قرآن ہمارے لیے پہیلیوں اور پچارتوں جیسا لگتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان قرآن سے دوری محسوس کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، اسے قرآن سمجھنے کے اندر بہت دقت اور مشکل پیش آتی۔ حضرات محترم، یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آج سے پہلے زمانوں میں بھی جب جب قرآن مشکل لگا لوگوں کو تو ایسے رجال کار اور ایسے افراد میدان میں آئے جنہوں نے قرآن حکیم کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ شروع میں قرآن پر اعراب نہیں تھے، زیر زبر پیش نہیں تھے، اور اس کو پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ جب ایران اور فارس سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس کو صحیح پڑھنا مشکل ہو گیا، تو کون میدان میں آیا؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد رشید ابو الاسود دؤلی آئے، اور انہوں نے قرآن کے اوپر نقطے لگانے کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں ابو الاسود الدؤلی کے بعد نصر بن عاصم اور یحییٰ ابن یامر آئے، پھر خلیل ابن احمد الفراہیدی آئے، اور آج یہ جو زیر زبر اور پیش اور اعراب ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے لگایا اور ایک تجدیدی کام کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن کو پڑھنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح ہر دور میں قرآن کو آسان بنانے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے میں بہت سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی خدمات ہیں جن کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا۔ انہی میں ایک شخصیت امام قرطبی ہیں جنہوں نے قرآن کی پہلی شاندار تفسیر لکھی، اگرچہ اس سے پہلے
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اقوال پہ مشتمل ایک تفسیری مجموعہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن باقاعدہ تفاسیر میں امام قرطبی کی یہ تفسیر ہے جو بڑی جامع ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر آئے، انہوں نے تفسیر بالمعصور کی طرح ڈالی اور قرآن کو سمجھنے میں حدیث پاک کے کردار کو اجاگر کیا اور شان نزول کے اوپر لوگوں نے لکھا۔ امام راغب اصفہانی آئے، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس کو آسان بنانے کا کام کیا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ اور فہم اور قرآن کی افہام و تفہیم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ہمیں اس میں 552 ہجری میں ایک یہ نام بھی ذکر کرنا ہوگا کہ لیٹن لینگویج اور لاطینی زبان میں پہلا قرآن کا ترجمہ 552 ہجری میں ہوا۔ پھر اس کے بعد تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، اردو میں ترجمے ہوئے، مختلف زبانوں میں قرآن کو آسان کر کے پیش کرنے کی کاوشیں کی گئیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان لکھی جس میں قرآن کو سمجھنے کے قاعدے ذکر کیے۔ اسی طرح الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے اصول تفسیر بیان کیے کہ ہم کیسے قرآن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کی صحیح تشریح اور تفہیم کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، 7ویں صدی ہجری کے بعد یہ سلسلہ بہت سلو ہو گیا اور اس کے اندر وہ زور و شور باقی نہ رہا۔ جو بھی نیا مصنف آیا اس نے صرف پچھلوں کے کام کو ہی جو ہے وہ دوبارہ سے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی تفاسیر ہیں جو تجدیدی نوعیت کی ہیں، جن میں ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی تفاسیر ہیں جن کو پڑھ کے ہم قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نئے کام کرنے والے ہیں کہ اگر ہم وہ کر لیں تو آنے والی نسلوں کے لیے مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم اور موضوعات کو جداول اور ٹیبلز کی شکل میں پیش کیا جائے، کیونکہ آج کل کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہماری نوجوان نسل کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ کوئی بھی مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مرکزی ہدف کو جاننا چاہتے ہیں، پھر اس پہ کچھ مثالیں جاننا چاہتے ہیں، پھر کنکلوژن جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کی ضرورت ہے کہ 114 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب ہو جس میں قرآن کی 114 جو صورتیں ہیں ان کا ایک ایک صفحے کا خلاصہ، اور اس کے اندر بے شک ٹیبلز بنا دیے جائیں، جدول بنا دیے جائیں، اور اس میں اس کے مرکزی مفاہیم کو آسان کر کے لکھ دیا جائے تاکہ وہ ایک انٹری گیٹ بن جائے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھے پھر اس کے لیے قرآن کے مرکزی مفاہیم اور اس کے معانی کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح گرافک ڈیزائننگ اور اس کے اندر جس کو انفو گرافکس کہا جاتا ہے، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی ایک گائیڈ مرتب کی جائے، ایک مائنڈ میپ مرتب کیا جائے تاکہ قرآن حکیم سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے قرآن کی سب سے طویل اور خوبصورت سورت سورہ بقرہ ہے جو 2.5 سپاروں پہ مشتمل ہے۔ اب 2.5 سپاروں کی اس سورت کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اگر ہم اس کے مرکزی اہداف اور اس کے گولز نکالیں تو اس کا مرکزی ہدف کیا نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانیت سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تم اس زمین پہ اللہ کے خلیفہ اور نائب بنائے گئے ہو، تم اس زمین پہ اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہو کہ اس کو آباد کرنے اور اس کی تشکیل میں تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں 3 قصے ذکر فرمائے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور ایک بنی اسرائیل کا قصہ۔ یہ ٹوٹل سورہ بقرہ ہے جو ان 3 قصوں اور اس کے مرکزی ہدف کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مرکزی اس کے اہداف نکال کے الگ سے لکھ لیں اور پھر اپنے نوجوان کو یہ سمجھائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، اور وہ کیا ہیں؟ تعلیم، تدریب اور تکریم۔ تعلیم کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا، تو انسان کو جو شان ملتی ہے وہ علم اور نالج کے ذریعے ملتی ہے، لہٰذا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تدریب میں یہ بتایا کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ چیزوں کی ریسٹرکشن لگا دی کہ تم نے اس درخت سے نہیں کھانا، تم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایک تدریب اور پریکٹس کروائی گئی کہ اگر پھر غلطی ہو جائے، اگر کوئی لغزش ہو جائے تو پھر اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طویل توبہ کے پروسیس سے گزر کے انسانیت کو یہ بتایا کہ اگر تم سے کوئی جو ہے وہ لغزش ہو جائے
تو شیطان انسان کو بلانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے، تم دوبارہ واپس آؤ، لوٹو اللہ کی بارگاہ میں، رمضان المبارک کے ان ایام میں توبہ کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، تو پھر یہ تدریب اور ٹریننگ ہے تمہاری کہ پھر سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پھر تدریب کے بعد ان کی تکریم کی باری آتی ہے، اور تکریم عزت اور رسپیکٹ کو کہتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فخر موجودات کا تاج سجایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم فرمائی، ان کی عزتوں میں اضافہ کیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے اور ان کلمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ پھر سے انسانیت کے عظیم منصب پہ فائز ہوئے، اور فرمایا ہم نے ان کو امامت کا منصب عطا فرمایا، خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت آدم کا قصہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک کامیاب تجربہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کے اندر اتقان ہے، پختگی ہے، امامت ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، اپنے بچے کو قربان کرنا ہے، دین کے راستوں پہ آگے بڑھنا ہے، قربانی دے کے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے طویل قصے میں یہ بیان کیا کہ وہ ایک ناکام تجربہ ہے، ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان سے کیا خطائیں سرزد ہوئیں، تکبر ہے، ہٹ درمی ہے، اپنی غلطی پہ اڑ جانا ہے، معافی نہ مانگنا ہے، غلطی کے بعد رجوع نہ کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، ان سے ہم نے خلافت علی منہاج النبوت کا سبق سیکھنا ہے۔ تو حضرات محترم، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اور قرآن کو سمجھنے کے ان جدید اسلوب اور ان طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے قرآن کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔